بات کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ نذیر لغاری صاحب موجود ہیں. لغاری صاحب، پہلے تو ہم یہ سائفر کا معاملہ ہے اس پہ اب 25 جولائی کو بلا بھی لیا FIA اب کیا تحقیقات کا رخ آگے بڑھتا ہے، کیونکہ یہ معاملہ تھا جس پر سٹے بھی ہوا تھا. کل میں یہ بات بھی بار بار اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے تھے، لیکن اب وہ ختم ہوا ہے. اب عمران جو چیئرمین PTI ہے ان کو بلایا گیا ہے. اب اس سائفر کا کہانی، بیانیہ، PTI کا ٹوٹنا، 9 مئی کے واقعات، کیا صورت اب بن رہی ہے سر اس سارے عمل؟ دیکھیں 9 اپریل کو تو ایک تحریک عدم اعتماد منظور ہوئی تھی، ایک آئینی پروسیس تھا. اس سے پہلے جو 3 اپریل کہا تھا، اسی جگہ پر بیٹھ کر میں نے کہا تھا کہ آئین کو ایبروگیٹ کیا گیا ہے، آئین کو سبورٹ کیا گیا ہے، آئین کو توڑ دیا گیا ہے. جس طرح سے اسد قیصر کے نام سے لکھی گئی ایک دستاویز کو ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے پڑھا تو اسے صاف لگ رہا تھا یہ پلان ہے اور یہ باقاعدہ اس آئینی عمل کو روکنے کے لیے اور اس کو سبورٹ کرنے کے لیے اس کو جو ہے وہ بے اثر کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے، اور واقعی وہی کر دیا گیا تھا. اور شام کو تو اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر دیا گیا. تو یہ سارے کا سارا غیر آئینی پروسیس تھا. بعد میں سپریم کورٹ نے اس کو ایڈمٹ کیا، لیکن سپریم کورٹ نے یا حکومت نے اس کارروائی پر، اس ایبروگیشن پر آرٹیکل 6 نہیں لگایا تھا. پھر اس کے بعد 7 مارچ کو وہ آ چکا تھا جس کاغذ کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں، وہ پھر اس کاغذ کو جیب سے نکال کر وہ ہوا میں لہرا چکے تھے. تو یہ دنیا بھر سے آپ کو ایسے دستاویزات موصول ہوتی ہیں، اس طرح کی چیزیں موصول ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ تمام چیزوں کو جو ہے ہوا میں لہراتے پھریں اور لوگوں کو دکھاتے پھریں. وہ ایسی نہیں ہوتی ہیں. وہ آپ کو اپنے تجزیے کے لیے، اپنے معاملات کو دیکھنے کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے. اس طرح کے کمنٹس تو دنیا میں کہیں سے بھی آتے تھے، لیکن یہ تو نہ تو وائٹ ہاؤس کی پالیسی تھی، نہ کیپٹل ہل کی پالیسی تھی، نہ پینٹاگون کی پالیسی تھی، نہ یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی پالیسی تھی. ان میں سے کوئی بھی یہ ساری پالیسی لے کر نہیں آ رہا تھا. اور اس طرح سے پالیسیاں نہ تو بناتے ہیں نہ ان پر عمل کرتے ہیں. سر ان کا یہ بھی تو موقف ہے کہ امریکہ اس ملک میں حکومتیں بناتے، حکومتیں گراتے، دنیا بھر میں منتخب وزیر اعظموں کو ہٹاتے، ان کی پھانسیوں تک بھی پورے ایک عمل میں رہا ہے. دنیا بھر میں یہ عمل ہوتا ہے اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. جس طرح سے ذوالفقار علی بھٹو کو ہٹانے کے لیے جس طرح PNA کی تشکیل ہوئی، جس طرح PNA کی فنڈنگ ہوئی، جس طرح ڈالر گلیوں میں بک رہا تھا 6 روپے کا، یہ سارا ہمارے سامنے کی بات ہے نا، ہم دیکھ رہے تھے یہ سب کچھ. اور جس طرح سے صدام کو ہٹایا گیا، جس طرح سے وہاں باقاعدہ فوجی مداخلت کی گئی، جس طرح سے دنیا میں اور جگہوں پر رجیم چینج ہوتا ہے، یہ رجیم چینج تھوڑی تھا. اور یہ رجیم چینج تھا، یعنی آئینی ایک پروسیس کو اختیار کرنا یا پوزیشن کا رائٹ تھا، اور آئین کا یہ ایک تقاضا تھا، اور آئین کے مطابق اس طرح سے ہٹایا جانا کوئی امریکی رجیم چینج تھی. اور اس کے جس طرح سے وہ نتھی کر رہے تھے اس سائفر کے ساتھ، وہ سائفر اس طرح اس کام کے لیے آیا تھا. صحیح. موبائل لون اپلیکیشن سے قرض لینا عوام کے لیے عذاب بن گیا. سود کی زیادتی اور دھمکیاں، شہری نے اپنی جان لے لی. بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ، اٹھائی اس اسکیم کے خلاف آواز. جو ہے لون دینے کے حوالے سے فراڈ بن رہی ہیں اور لوگوں کی زندگیوں سے اور ان کی عزتوں سے بھی کھیل رہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہاں پہ 2-3 بڑی اہم چیز ہے. یہ ہے کہ ایسی ایپس جو کہ ایکسیس پرووائڈ کر دیتی ہیں ٹو دی کانٹیکٹس اور اس کے علاوہ ٹو دا گیلری. بول کی خبر پر اداروں نے بھی کس لی کمر، لیا ایکشن. بول کی کاوشیں برابر ثابت ہو گئیں. آن لائن قرض مافیا کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے، کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.